السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 ہے، سورۃ فاطر، رکوع نمبر 14 اور آیت نمبر بھی 14 کے بعد۔ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 14 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، تم سب، الفقراء، حقیقی محتاج ہو، حقیقی فقیر ہو، اللہ طرف اللہ کے۔ اے تمام لوگوں، نبیوں سے لے کر نیچے تک تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ سے مانگنے والے ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ہوا، وہی ہے، الغنی، حقیقت میں بہت زیادہ خزانوں والا، الحمید، حقیقت میں بہت زیادہ تعریفوں والا۔ سارے کے سارے خزانے جو ہے نعمتوں کے، رزق کے، سب کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ غنی کے معنی مالدار۔ سارے ہر قسم کے ضروریات جو ہے ان کے خزانے کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جو ساری مخلوق ہے، نبیوں سمیت، فرشتوں سمیت، ہر چیز وہ اللہ کی محتاج ہے، ہر حیثیت میں۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے تم کو، ویاتی، اور وہ لے آئے، بخلق، ساتھ مخلوق جدید نئی کے۔ اگر اللہ چاہے تم سب کو ختم کر کے نئی مخلوق لے آئے۔ مقصد کیا ہے کہنے کا؟ کہ یہ جو تم نے جھوٹے گنج بخش بنا رکھے ہیں، خزانے بخشنے والے، بیٹے دینے والے، مشکل کشا جو جھوٹے بنا رکھے ہیں، اللہ چاہے ان سب کو ختم کر دے اور سب کی جگہ جو ہے نئی مخلوق لے آئے۔ پھر یہ تمہارے جھوٹے معبود جو ہے یہ اللہ کے سامنے بے بس ہوں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ جن کو تم نے جھوٹے جو ہے بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے، وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ یاتے، اور وہ لے آئے گا، بخلق جدید، مخلوق، یاتے وہ آئے گا، لفظی ترجمہ، بخلق، ساتھ مخلوق جدید نئی کے۔ وما ذالک، اور نہیں ہے یہ بات، اللہ ہے، اوپر اللہ تعالیٰ کے، بے عزیز، بھاری، مشکل۔ عزیز کے معنی زبردست، غالب، مشکل۔ یہاں پر مشکل اس کا معنی۔ ولا تزر، اور نہ بوجھ اٹھائے گی، وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، وزرا، بوجھ، اخرى، کسی دوسری کا۔ قیامت کے دن جو ہے کوئی جان کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ دنیا میں بھی یہی قانون چلتا ہے۔ بیٹے نے جرم کیا ہے تو پولیس بیٹے کو پکڑ کر لے جاتی ہے، اس کے باپ کو نہیں پکڑ کر لے جاتی۔ باپ نے جرم کیا ہے تو باپ کو لے کر جائے گی، جس نے جرم کیا ہے، بیٹے کو نہیں لے کر جائے گی۔ تو یہ دنیا کا قانون بھی جو ہے انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور آخرت میں یہی فطرتی قانون ہے کہ ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ کوئی دوسرا جو ہے کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ، اور اگر پکارے گی، مُثْقَلَةٌ، بوجھ ڈالی جانے والی، جس جان پر اس کے گناہوں کا، بدعمالیوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اگر وہ پکارے گی دوسروں کو، ماں بیٹے کو کہے گی کہ میرا یہ بوجھ اٹھا لو، بیٹا جو ہے باپ کو کہے گا، باپ بیٹے کو کہے گا، کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ، اور اگر پکارے گی، مُثْقَلَةٌ، بوجھ ڈالی جانے والی، إِلَىٰ حِمْلِهَا، طرف بوجھ اپنے کے، حمل کے معنی بوجھ، لا یحمل، نہ اٹھایا جائے گا، منہ، اس کی طرف سے، شیء، کچھ بھی۔ قیامت کے دن جو اگر کسی عزیز ترین
گہرے رشتہ دار سے کہے گا کہ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لو تو وہ نہیں اٹھائے گا، ولاؤ کانا، اور اگرچہ ہوا وہ ذا قربا قرابت والا، وہ جتنا مرضی قریبی خونی رشتہ دار ہوگا وہ کسی رشتہ دار کا، خونی رشتہ دار کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص نے بوجھ اپنے اعمال کا، اپنے جو ہے برائیوں کا خود اٹھانا ہے۔ وہاں جو ہے ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے ماں جو ہے جہنم میں جا رہی ہے، بیٹے سے کہے گی ایک نیکی دے دو تو وہ کہے گا نہیں۔ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ انما بے شک تنذرو، آپ ڈراتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الذین، ان لوگوں کو، یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، چھپ کر، جو چھپ کر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو مزید برے کاموں کے برے نتائج سے ڈرا سکتے ہیں۔ جس کے دل میں پہلے ہی کچھ ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور وہ چھپ کر بھی کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کو آپ جو ہے مزید ڈرا سکتے ہیں، متنبع کر سکتے ہیں، خبردار یہ کام نہ کرنا، یہ برا کام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اور جس نے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہی نہیں کیا ہے، اس کو جو مرضی کہتے رہیں وہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے اذا لم تستحی، جب تجھے کوئی خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، حیا نہ ہو اللہ کا، فصنع ما شئت، پھر تو جو مرضی ہے کرتا جا۔ ایک اللہ کا خوف ہے جو انسان کو جو ہے صحیح انسان بناتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے وہ جو ہے جو مرضی کرتے رہو، جو ہے وہ اپنا ظلم، اپنا گناہ نہیں چھوڑے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑی بنیادی بات کہی ہے کہ اذا لم تستحی، جب تو اللہ سے حیا نہیں کرتا، ڈرتا نہیں ہے۔ حیا سے نکلا حیٌ، حی کے معنی بہت بڑا سانپ۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ سوٹا جو ہے زمین پہ ڈالا تو بہت بڑا سانپ جو ہے وہ بن گیا، اور اس بڑے سانپ کے خوف اور ڈر سے موسیٰ علیہ السلام دوڑ لگا دی۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، ادھر آؤ، ہمارے سامنے آؤ، ولا تخف، اور ڈرو نہ، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم جلد اس کو اس کی پہلی حالت میں تبدیل کر دیں گے۔ تو حیا جو نکلا ہے حیٌ، اس سے نکلا ہے سانپ، ڈرا دینے والی چیز۔ انسان ڈر جاتا ہے کہ اگر مجھے اس نے ڈس لیا تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ تو حیا کی معنی جو ہوتا ہے جھجک ہے، شرم ہے، خوف ہے، ڈر ہے اللہ کا۔ اذا لم تستحی، جب تو نہیں حیا کرتا، نہیں ڈرتا رب سے، فصنع ما شئت، پھر تو جو مرضی کرتا جا۔ اپنی آنکھوں سے اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، کتنے ظلم کر رہے ہیں، شیطانی جمہوریت، کافروں کے فتنے، اسمبلیوں کے ذریعے یہ علماء، مفتی سب جال ساز ہیں، اور یہ سب جعلی لیبل ہیں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں یستفتونک فی النساء، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں یستفتونک، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ فتویٰ کے معنی فیصلہ۔ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ ہی، یفتیکم، فیصلہ دیتا ہے تم کو۔ مخلوق کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نبی علیہ السلام کو ہم آپ کو مفتی کا لقب دیتے ہیں لہذا آپ فتوے جاری کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ قل اللہ یفتیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے۔
فتویٰ کے معنی فیصلہ، فیصلہ اللہ دیتا ہے۔ اور یہاں فرقوں کے چھوکرے جن کو سورۃ الحمد شریف کا نہیں پتہ ہے، سورہ کافرون کا نہیں پتہ ہے، مفتی، ہر چھوکرا مفتی بنا پھرتا ہے، داڑھی رکھ لی ہے، ٹوپی پہن لی ہے، سلوار سر پہ رکھ لی ہے، مفتی صاحب۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُم، یہ اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ نے فتوے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ نہیں کہا نبی علیہ السلام سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو مفتی کا لقب دیتے ہیں، آپ فتوے جاری کریں، نہیں، فرمایا اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے۔ فتویٰ کے معنی فیصلہ، ہر قسم کا فیصلہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مخلوق کے بارے میں ہر فیصلہ جو ہے اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی مفتی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں سے مفتی کا نام ہے ہی نہیں، لیکن یہاں ان جاہل فرقوں نے، جن کے پاس قرآن کی سورۃ فاتحہ کا بھی علم نہیں ہے، وہ جناب گھر گھر ہر شخص جو ہے مفتی بنے پھرتے ہیں۔ جہالت کی بنیاد سے علامہ صاحب مفتی صاحب بنے پھرتے ہیں، جہالت۔ سورہ فاتحہ نہیں آتی، سورہ کافرون نہیں آتی، میں چیلنج کر رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ اگر ان کو سورہ کافرون ہوتے یہ بائیکاٹ تک کرتے کافروں کا فتنے کا، یہ کافروں کے فتنے کو مسلط نہ کرتے اللہ کی مخلوق اور زمین پر، یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرتے۔ آج تک انہوں نے جو ہے کتنے سال ہو گئے ہیں یہ قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کسی فرقے کے مولوی یا مفتی نے جو ہے وہ بات نہیں کہی جو نبی علیہ السلام نے سورہ کافرون کے حکم کے تحت کہی تھی کہ لکم دینکم ولی دین، کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، میں نہیں مانتا تمہارے دین۔ اور الٹا جو ہے وہ کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور مفتی ہیں، عالم ہیں۔ کس قدر فراڈ ہے، کس قدر جھوٹ ہے، یہ امت کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کر رہے ہیں، جھوٹے لیبل لگا کر۔ فرمایا انما تنذر الذین، بے شک آپ ڈرا سکتے ہیں ان لوگوں کو، یخشون جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب چھپ کر، جو چھپ کر بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے، رب کی مخالفت نہیں کرتے، رب کی بغاوت نہیں کرتے۔ فرمایا آپ ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا سکتے ہیں کسی بات سے، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے، ان کو جو مرضی کہتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں حقیقی نماز۔ جو حقیقی نماز پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے والی نماز پڑھتے ہیں، آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں، کیونکہ وہ رب سے ڈرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ فرقوں کی نمازیں نہیں پڑھتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ فرقوں کی نمازیں بھی آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے ملتی ہی نہیں ہیں، تو ساری امت جو ہے ان فرقوں کی نماز پر اکٹھی کس طرح ہوگی؟ امت نے اکٹھی ہونا ہے نبی علیہ السلام کے قول اور فعل پر، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر ساری امت جو ہے وہ اکٹھی ہو سکتی ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا، ساری امت آپ کے جو ہے عمل پر جو ہے اکٹھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فرقے جو ہے کسی کا طریقہ کوئی اور ہے نماز کا، کسی کو کوئی اور ہے، امت کس طرح اکٹھی ہوگی؟ امت تو اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ امت اگر اکٹھی ہو سکتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر یا نبی علیہ السلام کے عملی طریقے پر اکٹھی ہو سکتی ہے۔ فرقوں پر امت جو ہے اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی فرقہ کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ اس پر کفر، اس کو غلط کہتا ہے، وہ اس کو غلط کہتا ہے، امت کس طرح اکٹھے ہوگی؟ امت نے اگر اکٹھے ہونا ہے تو اللہ کے آسمانی دین پر اکٹھے ہوں گے، قرآن پر اکٹھے ہوں گے،
قرآن کی آسمانی تفسیر، احسن تفسیر، 19واں پارہ، پہلا رکوع، سورہ فرقان، آیت نمبر 33، اس میں بیان کردہ احسن تفسیر جو ہے اس پر وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہر فرقے نے اپنی اپنی تفسیر لکھی ہوئی ہے، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، نظریات کے مطابق۔ امت کس طرح اکٹھی ہوگی؟ امت تو اکٹھی ہوگی ایک قرآن پر، ایک تفسیر پر اکٹھی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اکٹھی ہو سکتی ہے امت، آپ کے عمل اور طریقے پر اکٹھی ہو سکتی ہے۔ فرقوں کے طریقوں پر امت جو ہے ایک نہیں ہو سکتی، امت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وہ اقام الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں حقیقی خاص نماز، الف لام لگا ہوا ہے، وہ نماز جس کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام نے سکھایا، اور جبریل علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام نے اس طریقوں کو امت صحابہ کرام کو سکھایا، اور صحابہ کرام نے آگے جو ہے آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ سکھایا۔ اس طرح امت جو ہے اکٹھی ہوگی۔ ومن تزکا، اور جس نے پاکیزگی حاصل کی، جو پاک ہو گیا گناہوں سے، برائیوں سے، فإنما، پس بے شک، یتزکا، وہ پاک ہوتا ہے، لنفسہ ہی، واسطے اپنی جان کے۔ جو برائیوں سے پاک ہوتا ہے وہ اپنے لیے پاکیزگی حاصل کر رہا ہے۔ اس پاکیزگی کا اس کو جو ہے اجر و ثواب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اگر کوئی پاکیزگی پرہیزگار بنتا ہے تو کسی دوسرے پر احسان نہیں کرتا، وہ اپنے لیے۔ اگر کوئی گناہوں سے پاک رہتا ہے، برائی سے پاک رہتا ہے، جھوٹ سے پاک رہتا ہے، لوٹ مار سے، حرام خوری سے جو ہے پاک رہتا ہے، تو اس کا اپنا فائدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ کسی کے اوپر جو ہے احسان نہیں ہے۔ اگر کوئی نیکی کرتا ہے، پاک بنتا ہے گناہوں سے، برائیوں سے، برے عقیدوں سے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، پاک کر لیتا ہے، برے عملوں سے پاک کر لیتا ہے، تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اللہ ہی کی حقیقی لوٹنا ہے۔ دنیا والوں یاد رکھو، دنیا چھوڑ کر جانا اللہ کے پاس ہے، تم سب نے اللہ کے پاس جانا، تم نے یہاں بیٹھے نہیں رہنا۔ اس زندگی کا اللہ تعالیٰ نے تم سے حساب لینا ہے، پوچھنا ہے تم نے یہ کام کیوں کیا تھا اور یہ کیوں نہیں کیا تھا۔ فرمایا وما یستوی الأعمى، اور نہیں برابر ہو سکتے تمام اندھے، والبصیر، اور تمام دیکھنے والے۔ آنکھوں کے اندھے اور آنکھوں کے نابینے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس طرح دل کے نابینے اور دل کے دیکھنے والے جو ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ دل کی آنکھوں سے کون دیکھتے ہیں؟ جو اللہ کے قرآن کی آیات سے سوجھ بوجھ، عقل و شعور جو ہے حاصل کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، ان کے سینے جو ہے ان آیات کے تعلیمات سے جو ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں، اور دل روشن ہو گیا تو سارے اعضاء روشن ہو گئے۔ فرمایا وما یستوی الأعمى، اور نہیں برابر ہو سکتے تمام اندھے، خواہ وہ آنکھوں کے اندھے ہیں یا دل کے اندھے ہیں، والبصیر، اور تمام دیکھنے والے، وہ آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں یا دل سے دیکھنے والے ہیں۔ اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات، اور نہیں اور نہ ہی اندھیرے، ولا النور، اور نہ ہی روشنی۔ وہ ظاہری روشنی ہے دن کی، بجلی کی، یا وہ قرآن آیات کی روشنی ہے، اور اس قرآن آیات کی روشنی کے مقابلے میں کفر و شرک کے اندھیرے ہیں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ دن کی روشنی کے مقابلے میں رات کا اندھیرا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ولا الظل، اور نہ سائے، ظل کے معنی سایہ، ولا الظل، اور نہیں برابر ہو سکتے سائے،
ولل حرور، اور نہ دھوپ. حرور حرارت لفظ سے نکلا ہے. فرمایا سائے اور سورج کی تپش جو ہے، حرارت جو ہے، سایہ ٹھنڈا ہوگا، سورج کی دھوپ جو ہے وہ گرم ہوگی، جو دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. وما یستوی الاحیاء، اور نہیں برابر ہو سکتے حقیقی زندہ. خاص زندہ. کون سے خاص زندہ؟ جن کے جسم میں روح بھی ہے، اور اصل روح جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی آیات کی ہے. قرآن نے جو ہے قرآنی تعلیمات کے ذریعے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے. اس قرآن کی جو ہے روشن آیات کے ذریعے ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے. اور جس شخص کے دل میں کفر ہے وہ مردار ہے. یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. کافر مردار ہوتا ہے اور ایمان والا جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ موبائل ہے، اس میں سے چارجنگ جو ہے برقی قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ مردار ہو جاتا ہے. اور جب اس کو جو ہے برقی جو ہے قوت دی جائے، چارجنگ اس کی جائے تو زندہ ہو جاتا ہے. اس طرح جو ہے ایک زندہ ہے جن کے جسم میں روح ہے، اور ان کے مقابلے میں جسم سے روح نکل گئی مردہ ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے. اور دوسرا یہ زندہ کیا ہے؟ جو اللہ کی آیات کے نور سے زندہ ہے، تعلیمات سے زندہ ہے وہ، اور جس کے دل میں جو ہے کفر اور شرک اور منافقت کے اندھیرے ہیں، اور وہ مردار ہے. کافر جو ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مردار سے کیا مطلب ہے؟ کہ جس نے اپنے دل میں اللہ کی توحید کو داخل نہیں کیا، اللہ کی توحید اور اللہ کے قرآن سے روشن نہیں کیا، اس کا دل جو ہے بجھا ہوا ہے، مردار ہے. اس کو جو مرضی نصیحتیں کرتے جائے وہ نہیں مانے گا. اور جس کا دل روشن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے، قرآنی تعلیمات سے، اس کو آپ کہیں گے بات تو وہ مان لے گا. لیکن جو مردار ہے، جس کے دل میں کلمہ توحید روشن نہیں ہے، وہ جو ہے جو مرضی اس کو نصیحتیں کرتے سنیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. فرمایا ان اللہ ولل اموات، اور نہیں مردہ، وما یستوی الاحیاء، اور نہیں زندہ برابر ہو سکتے زندہ، ولل اموات، اور نہ مردے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسمع، وہ سنا دیتا ہے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. مردوں میں سے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی بات جو ہے وہ سنا سکتا ہے. وما انت، اور نہیں ہے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بمسمع، سنانے والے، من، ان لوگوں کو، فی القبور، جو بھی تمام قبروں کے ہیں. اب کتنی واضح بات ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبروں والوں، جو قبروں میں جا چکے ہیں، ان کو اپنی بات آپ نہیں سنا سکتے. نبی علیہ السلام قبروں والوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. یہ قرآن ہے، اس کا کوئی اور ترجمہ کر کے دیکھنے نہیں ہوگا. یہی ترجمہ ہے کہ وما انت بمسمع، ان اللہ یسمع، وہ بے شک اللہ تعالیٰ سنا سکتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. وما انت، اور نہیں ہے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بمسمع، سنانے والے، من، ان لوگوں کو، فی القبور، جو بھی تمام قبروں کے ہیں، جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں، مٹی ہو چکے ہیں، ان کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے. لیکن مشرکین نے جو ہے پکی قبریں بنا کر، مزار بنا کر، جن کے اندر جو ہے انسان مر چکے ہیں، مٹی ہو چکے ہیں، کسی کو داتا بنا لیا ہے، کسی کو کچھ بنا لیا، کسی کو کچھ بنا لیا. کیا یہ قرآن کا طریقہ ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے ایسا کوئی طریقہ کیا؟
حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام عرض کرتے اللہ کے رسول موسم بڑا خشک ہے، اللہ سے نماز استسقاء کے ذریعے بارش کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ سے دعا کیجیے اللہ بارش برسا دے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر جو ہے مدینہ سے باہر کھلی جگہ جاتے اور نماز استسقاء پڑھاتے، اور صحابی فرماتے ہیں کہ ہم گھروں میں نہیں پہنچتے تھے کہ بارش راستے میں آ جاتی، ہم بھیگ جاتے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیتے۔ اور جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو اس کے بعد آپ کے چچا جو تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ تھے، تو صحابہ کرام ان کی خدمت میں جاتے کہ آپ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، بزرگ ہیں ہمارے بھی، تو بارش کی جو ہے بارش کے لیے نماز استسقاء جو ہے آپ پڑھائیں، اللہ سے بارش کی دعا کریں ہمارے لیے۔ جب نبی علیہ السلام تھے تو نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے، جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو آپ کے چچا عباس سے جو ہے دعا کرواتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے، لیکن آپ قبروں والوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ جب نبی علیہ السلام کسی قبر والے کو اپنی بات نہیں سنا سکتا تو ہم کیسے سنا سکتے ہیں؟ اور بڑے بڑے جھوٹے فراڈ جو ہے یہ ولایتیں گھڑی ہوئی ہیں۔ کہتے جی وہ ایک شخص بھوکا تھا، وہ فلاں بزرگ کے مزار پر گیا، اس نے کہا جی بزرگ سے کہ میں بھوکا ہوں، تو بزرگ نے قبر سے بازو نکال کر جو ہے اس کو روٹی دے دی۔ اب یہ پیٹو مولوی جو ہے انہوں نے پیٹ کے مسئلے گھڑ کے سنانے لوگوں کو، اگر جی قبر مزار والے نے جو ہے وہ بازو نکال کر اس کو روٹی دے دی۔ اب یہ دنیا میں آئے پیٹ کی خاطر ہے، روٹی کی خاطر ہے، تو انہوں نے روٹی کی ہر جگہ روٹی کی بات ہی کرنی انہوں نے، جسا پنجابی میں کہتے بلی نوں چھچڑیاں نہیں خواباں، انہوں نے روٹیاں نہیں خواباں ہر 24 گھنٹے روٹی کی خواب ہی ہوندی رہندی ہے۔ جھوٹے قصے جھوٹیاں ولایتاں کر لیندے ہیں۔ تو اللہ جو فرماتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے کہ اللہ جس کو چاہے اپنی بات جو ہے سنا دے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر سنانا چاہتے ہیں کسی قبر والے کو تو آپ نہیں سنا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ان انتا نہیں ہیں آپ الا نذیر، مگر آپ ڈرانے والے ہیں۔ آپ صرف لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے، برے کاموں سے ڈرانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ جو ہے قبروں والوں کو جو ہے کوئی فریاد اپنی سنا سکیں، یا قبر والے سے کہیں کہ روٹی دے دو جی، تو روٹی وہ دے دے، یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے۔ یہ قرآن حقیقی سچ ہے، حقیقی سچا دین ہے، یہ آسمان سے اترنے والا۔ ہم نے یہ سچا حقیقی دین سچا جو ہے وہ آپ کو دے کر بھیجا ہے، مکہ والوں کی طرف، ساری دنیا کی طرف۔ بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بشیرن خوشخبری سنانے والا بنا کر۔ آپ جو آپ کے دین کو قبول کر لیں، اللہ کے آسمانی دین پر چلیں، ان کو آپ خوشخبری سنا دو کہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے، دونوں جہانوں کی رحمت آپ کو ملے گی اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ نے اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا، کبھی اس کی نافرمانی نہ کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی اپنی رحمت سے شفقت سے نوازے گا، آخرت میں بھی۔ وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ اگر تم نے لوگوں اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، اللہ کے آسمانی دین کو نہ مانا، اس کو چھوڑ کر جو ہے لوگوں کے بنائے ہوئے من گھڑت فرقے مذاہب جو ہے دین جو ہے تم نے قبول کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان فرقوں کے دین کو قبول نہیں کرے گا،
اور تمہیں جو ہے وہ کڑی سزا دے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ اور نہیں وَإِن مِّن أُمَّةٍ اور نہیں ہے کوئی بھی امت میں کسی امت میں سے الا مگر خلا گزر گیا فیہا بیچ اس امت کے نذیر ڈرانے والا۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ اور نہیں ہے کوئی بھی امت، من امت کے معنی امتوں میں سے کوئی امت، ان کے معنی یہاں جو ہے اللہ کی وجہ سے آگے اللہ آ رہا ہے، اس لیے ان کا معنی نہیں ہو گیا۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ اور نہیں ہے کوئی بھی امتوں میں سے امت الا مگر خلا گزر گیا فیہا بیچ اس امت کے نذیر ڈرانے والا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے اندر جو ہے ڈرانے والا بھیجا پیغمبر کہ لوگوں بتوں کی پوجا نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا جو ہے مد مقابل نہ بناؤ، اس جیسا نہ بناؤ، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسے مخلوق میں سے کوئی ہے ہی نہیں اس جیسا، اس لیے اب مخلوق کو اس کے برابر نہ بناؤ۔ ہر شخص نے جو ہے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو جو ہے شرک سے، کفر سے، رب کی نافرمانی سے ڈرایا ہے۔ وہیں یکذبوک اور اگر وہ لوگ جھٹلا دیں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ والے جو ہے آپ کی باتوں کو جھٹلا دیں کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا۔ فقط کذب پس تحقیق جھٹلا دیا تھا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مکہ والوں سے پہلے جو لوگ تھے امتیں تھیں انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم اللہ کے پیغمبر نہیں ہو، ہم نہیں تمہیں مانتے۔ اگر مکہ والے انکاری ہیں آپ کو ماننے سے تو پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر امت نے جو ہے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ ماننے والے برائے نام تھے تھوڑے۔ جاءتہم آئے ان امتوں کے پاس، لوگوں کے پاس، رسلہم پیغمبر ان کے بالبینات ساتھ خاص روشن دلیلوں کے، معجزات کے۔ پیغمبروں کو ہم نے معجزے دے کر بھیجا ان کی صداقت جو ہے تسلیم کروانے کے لیے، لیکن قوموں نے ان کو جادوگر کہہ کر ٹال دیا۔ فرعون کے دربار میں نبی موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا اللہ کی طرف سے، سوٹا زمین پر پھینکا، سانپ بن گیا اللہ کے حکم سے۔ فرعون اور اس کے ماننے والوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ قوموں نے جھٹلایا پیغمبروں کو اور ان کے معجزات کو بھی جھٹلا دیا کہ نہیں یہ جادو ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ پیغمبر کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ معجزہ جو ہے دکھاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے میں اپنی قدرت جو ہے اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کے سامنے میں دکھا رہا ہوں اپنا، جو ساری دنیا نہیں کر سکتی ہے میں وہ کام کر کے جو ہے لوگوں کو دکھا رہا ہوں اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ اس معجزے کے پیچھے میں ہوں اور یہ میرا سچا پیغمبر ہے، مان لو اس کو، لیکن نہیں ماننا انہوں نے۔ وَبِالزُّبُرِ اور ساتھ خاص صحیفوں کے، زبر کے معنی ٹکڑے، چھوٹی کتابیں، صحیفے۔ تو ہم نے جو ہے فرمایا جاءتہم رسلہم آئے ان لوگوں کے پاس پیغمبر ان کے بالبینات ساتھ خاص روشن دلیلوں کے، وبالزبر اور ساتھ صحیفوں کے، وہ لوح محفوظ کے جو سب سے بڑی کتاب ہے اس کے حصے جو تھے قرآن، تورات، انجیل، زبور، یہ اس کے حصے ہیں بڑی کتاب کے، زبر ٹکڑے حصے۔ فرمایا بالزبر اور 60 ٹکڑوں کے چھوٹی کتابیں جو لوح محفوظ کا میں سے جو ہے وہ اتاری گئی ہے، نقل کی گئی۔ وبالکتب اور ساتھ تمام بڑی کتابوں کے، زبر چھوٹی کتابیں اور الکتب بڑی کتابیں، جیسے تورات، انجیل، قرآن بڑی کتابیں اور زبور جو ہے وہ چھوٹی کتاب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی بھیجیں اور بڑی کتابیں بھی بھیجیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے۔ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اور بھیجا ہم نے ان پیغمبروں اور پیغمبر ان کے آئے ان کے پاس ساتھ بڑی خاص کتابوں، المنیر حقیقی روشن کے،
منیر کے معنی روشن کرنے والا یا روشن کرنے والی کتاب ہمارے ہاں مؤنث ہے، عربی میں جو ہے مذکر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر جو ہے ان کے پاس قوموں کے پاس خاص روشن دلیلیں معجزات بھی لے کر آئے، اور چھوٹی کتابیں بھی اور بڑی کتابیں جو روشن دل و دماغ کو روشن کرنے والی تھیں وہ بھی لے کر آئے۔ ثم اخذت، پھر پکڑ لیا میں نے، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے میرے پیغمبر کا انکار کر دیا، میری آسمانی کتابوں صحیفوں کا انکار کر دیا، تو ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ آج ہم تو کسی کتاب کے انکار نہیں نہ کر رہے، کیا خیال ہے؟ ہم بھی قرآن پاک کے انکاری ہیں۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس قرآن کو نافذ کیا تھا، آج ہم اس قرآن کے نفاذ کے انکاری ہیں، کھلم کھلا انکاری ہیں۔ یہ کوئی پوشیدہ یا کوئی جو ہے غیر واضح چیز نہیں ہے کہ آج ہم نے بھی اللہ کی کتاب جو ہے اس کو جو روشن کرنے والی دلوں کو، آج ہم نے بھی اس کو جو ہے جھٹلایا ہے، قرآن کو ہم نے جھٹلا دیا ہے کہ یہ جو ہے ہماری ضرورتیں نہیں پوری کرتا، ہمارے جو ہے وہ جہالت کا ساتھ نہیں دیتا ہے، یہ ہمارے لوٹ مار کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اس لیے ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے۔ یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا اکٹھی کرنے والے دنیا دار جو ہیں ان کو یہ قرآن جو ہے یہ ان کو منظور نہیں ہے، قرآنی فیصلے جو ہے ان کو منظور نہیں۔ آج ہم اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، جیسا نواز شریف نے اپنے پہلے دور میں کہا تھا کہ بغیر سود کے ہماری معیشت نہیں چل سکتی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سود جو ہے یہ حرام ہے، اس نے کہا نہیں، ہماری معیشت جو ہے سود کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ ہے جھٹلانا۔ ہم نے آج پورے قرآن کو جھٹلا رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا مکمل دین نافذ کرو میری زمین اور مخلوق پر، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہے قرآن کا مکمل نظام قرآن کا یہ ہمارے لیے یہ فٹ نہیں ہے، یہ ہمیں مال و دولت جو ہے لوٹنے نہیں دے گا، ناجائز جائیدادیں نہیں بنانے دے گا۔ اس کی پابندیاں جو ہے کہ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، لوگوں کا مال نہ لوٹو، ظلم نہ کرو، رب کی بغاوتیں نہ کرو، اللہ کے دین کا مقابلہ نہ کرو، یہ باتیں جو ہے یہ ہمیں جو ہے پسند نہیں ہے۔ آج ہم قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے مکمل قرآن نافذ کیا تھا۔ مسلمانوں میری نہ مانو، اللہ کے رسول کی مانو۔ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس قرآن مکمل کو نافذ نہیں کیا تھا؟ کیا آج تک جو ہے اس سرزمین میں جو ہے اللہ کا قرآن کے آئین اور قانون جو ہے وہ نافذ نہیں ہیں؟ یہ اچھا کام انہوں نے کیا تھا نا، جس کو آج تک 1400 سال ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے کام کو، اچھی محنت کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے جو ہے کلمے کا مطلب تھا آسمانی دین کو نافذ کرنا، ہمارے کلمے کا مطلب ہے کافروں کا فتنہ مسلط کرنا۔ یہ اتنی سادہ سی بات بھی نہیں سمجھ آتی مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے کلمے کا مفہوم اور مطلب اور منظر تھی اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کرنا، اور انہوں نے کلمے کا حق ادا کر دیا اس دین کو نافذ کر کے۔ آج ہم وہی کلمہ پڑھ کر جو ہے قرآن کو نافذ کرنے کی بجائے ہم جو ہے کافروں کا فتنہ نافذ کر رہے ہیں۔
جس فتنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے سورہ کافرون کے اندر بائیکاٹ کروایا کہ کافروں میں تمہارا دین نہیں مانتا، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے حقیقی کلمہ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے پڑھا تھا۔ آج ہمارا کلمہ جو ہے حقیقی کلمہ نہیں ہے، منافقانہ کلمہ ہے۔ ہم زبان سے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، دل سے نہیں پڑھ رہے۔ انہوں نے دل سے پڑھا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا تھا کہ انہوں نے جزیرۃ العرب کے ساری سرزمین سے کفر و شرک کی گندگی صاف کر کے مٹا کر اس کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا آسمانی پاکیزہ دین جو ہے اس کو نافذ کیا تھا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج اس نبی علیہ الصلوۃ والصحابہ کرام کی وہ محنت زندہ نہیں ہے؟ جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں زندہ ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پھر اس میں کوئی کیا کچھ کر سکتا ہے کسی کا؟ مسلمانوں چھوڑ دو، قیامت کے فتنے شروع ہو چکے ہیں، وقت بہت تھوڑا ہے، مان لو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ جو کلمے کا حق انہوں نے ادا کیا تھا، تم بھی وہی کلمے کا حق ادا کرو گے تو پھر جو ہے تمہیں نجات ملے گی۔ لیکن کیا کیا جائے؟ نظر تو ہمیں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کر اس آسمانی دین کو نافذ کیا مکمل کو، اللہ کی مخلوق کو جو ہے امن سلامتی عدل و مساوات عطا فرمایا۔ آج ہم کلمہ پڑھ کر جو ہے قرآن کی بجائے جو ہے نبی علیہ السلام کے دین کی بجائے آج ہم کافروں کا فتنہ مسلط کر رہے ہیں، بدماشوں کا، جو دنیا کے بدماش ہیں، بدترین قسم کے بدماش ہیں۔ ان کی سوچ کا جو ہے ان کا دین جو انہوں نے بنا رکھا ہے اپنے سوچ کے ذریعے، آج ہم نے وہ ظالمانہ اور بدماشوں والا ان کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ سادہ سی باتوں کی ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یہ اس طرح کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کا فائدہ اس کو ہے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح جو ہے وہ اللہ کی زمین پر جو ہے وہ اللہ کا آسمانی دین نافذ کرے گا، اس کو کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہے۔ جو دین کو نافذ نہیں کرے گا وہ تو منافق ہے، اس کو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا ثم اخذت، پھر میں نے پکڑ لیا الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے میرے آسمانی دین کا انکار کیا، میرے پیغمبر کا انکار کیا، میں نے ان کو پھر پکڑ لیا، نہیں چھوڑا میں نے ان کو۔ میں نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کیا اور آخر میں بھی میں ان کو جو ہے جہنم میں ذلیل و خوار ہی کروں گا۔ فکیف کان، پس کس طرح ہوا پھر نکیری عذاب میرا۔ جن قوموں نے میرے دین کا انکار کیا، میری آسمانی کتابوں کا، میرے معجزات کا انکار کیا، دیکھ لو میں نے کس طرح ان کو جو ہے اپنے عذاب میں مبتلا کیا۔ پھر میرا عذاب کس طرح جو ہے ان کو کھا گیا، مٹا گیا دنیا سے۔ اب یہ قرآن کی سیدھی سادھی باتیں ہیں، اور یہ ظالم جو ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، یہ لوگوں کو نہیں پڑھنے دیتے۔ نہ پڑھو وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کون سی گمراہی ہے اس کے اندر؟ کون سی مشکل ہے قرآن پاک کے اندر سمجھنے کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو تمہاری سمجھ کے لیے آسان بنا دیا۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوتی ہے، کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کہے میرا قرآن تمہاری سمجھ کے لیے آسان ہے، اور جاہل عالم اور مفتی کہے کہ نہیں جی یہ تو بڑا مشکل ہے، اس کو نہیں سمجھا جا سکتا، 18 علوم کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کس نے کہا 18 علوم؟ کیا اللہ نے کہا کہ 18 علوم کے بغیر قرآن نہ پڑھو؟ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 18 علوم کے بغیر قرآن نہ پڑھنا؟ یہ بدبخت جو ہے یہ لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ من گھڑت جو ہے یہ فتنے کھڑے کر رہے ہیں۔ اور یہ میں دوبارہ پڑھ دوں اس رکوع کو۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگو،
پیغمبر ہیں، غیر پیغمبر ہیں، گناہ گار ہیں، نیک ہیں، سب کو اللہ مخاطب کر رہا ہے. یا ایھا الناس، تمام لوگوں، الف لام لگا، تمام لوگوں، تم سب الفقراء، حقیقی محتاج ہو، حقیقی فقیر ہو، حقیقی مانگنے والے ہو، منگتے ہو، اللہ طرف اللہ کی. تم سب اللہ سے مانگنے والے ہو. واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہوا وہی ہے، الغنی، حقیقت میں خزانوں والا، الحمید، و حقیقی تعریفوں والا. تم مانگنے والے ہو اور اللہ اپنے خزانوں سے دینے والا ہے. دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ داتا. اللہ داتا ہے. لوگ داتا نہیں ہو سکتے، پیغمبر بھی داتا نہیں ہو سکتا، پیغمبر بھی فقیر ہے اللہ تعالیٰ کا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، قرآن پاک کے اندر الفاظ ہیں یہ، کہ جب یہ مصر سے بھاگ کر مدین گئے، وہاں جو ہے بستی کا جو کنواں تھا، اس پر جو ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا. وہ بکریاں دے کر چلی گئی، سائے میں بیٹھ کر اللہ سے التجا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پیغمبر اللہ سے اپنے آپ کو فقیر کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تیرا فقیر ہوں. اور فقیر کے مقابلے میں کیا ہے؟ فقیر کے معنی مانگنے والا، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ دینے والا. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. وہ فقیر کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. موسیٰ علیہ السلام فقیر ہیں، اللہ ان کے مقابلے میں داتا ہے، داتا، دینے والا. اور وہ ایک بندہ جو عام بندہ ہے، اس کی اپنی کتاب میں نہیں پڑھتے ہیں کہ اس کی کتاب ہی پڑھ لیں. کہیں نہیں یہ جملہ آپ کو ان کی کتاب میں ملے گا کہ میں لوگوں میں تمہارا داتا ہوں. کہیں نہیں جملہ ملے گا. ایسی انی پائی ہے نا جہل جو ہے علماء اور مفتیوں، جعلی علماء اور مفتیوں نے ایسی انی پائی ہے کہ لوگوں کی مت ہی مار دی ہے. اس کی کتاب ہی پڑھ لو. اردو بازار سے جو ہے اس شخص کی کتاب مل جاتی ہے، پڑھ لو. کہیں لکھا ہے کوئی جملہ کہ انہوں نے کہا ہو کہ لوگوں میں تمہارا داتا ہوں؟ یہ سیدھی سادھی باتیں ہیں. لیکن جن بدبختوں نے جو ہے عہد کر رکھا ہے، قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے لوگوں کو کرنا ہی گمراہ ہے، ہم نے لوگوں کو کافر مشرک بنا کے چھوڑنا ہے، ان کا پھر ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ ان کو اللہ نے مہلت دی ہے، وہ کر لیں جو کرتے ہیں. یا ایھا الناس، تمام لوگوں، انتم الفقراء، تم سب کے سب حقیقی فقیر ہو، مانگت ہو، منگنے والے ہو، الی اللہ، طرف اللہ کی. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، هو الغنی، وہی ہے حقیقی خزانوں والا، الحمید، حقیقی تعریفوں والا. خزانوں والا کون ہے؟ اللہ. اور جس کے پاس خزانے ہیں وہ دینے والا ہے، وہ لینے والا نہیں ہے. اور ہر شخص جو بھی چاہے جا کر دیکھنے، وہ جس کو جو ہے داتا کہا جاتا ہے، اس کے مزار پر جو ہے اتنی بڑی صندوقڑی پڑی ہوئی ہے اور لوگ اس میں نوٹ ڈالتے ہیں. تو داتا تو پھر وہ شخص داتا کیسے ہو گیا؟ داتا تو وہ ہوئے جو نوٹ ڈال رہے اس کی صندوقڑی میں. کافر مشرک دی عقل دا جلوس نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے. کفر اور شرک دی وجہ انسان دی عقل ختم ہو جاتی ہے. بھئی داتا تو تب ہے کہ جب کوئی جائے جو ہے تو وہ قبر سے ہاتھ نکال کر اس کو 5,000 کا نوٹ پکڑا دے، جا بھائی اپنے بچوں جائے کھانا کھوا. بھئی تو داتا ہو گیا نا. جب اس کی صندوقڑی میں لوگوں نے ڈالنے ہیں پیسے تو پھر داتا کیسے ہو گیا؟ اللہ ہدایت دے. اس قرآن دے نال جو فرقے نے دشمنی شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ
रहम करे अपनी मखलूक ते। यशा अगर वो चाहे युज़हिबकुम ले जाए वो तुमको, वह याते और वो आए बेखल्किन साथ मखलूक जदीद नई के। अल्लाह चाहे तो हम सबको मिटा दे। तुम्हारे दाता मुश्किल कुशा जो बना रखे सबको अल्लाह मिटा दे और तुम्हारी जगह को है और ले आए, मखलूक ले आए। फरमाया वमा ज़ालिका अल्लाह है, और नहीं है ये बात ऊपर अल्लाह ताला के बेअज़ीज़ गालिब भारी मुश्किल। वला ताज़िर, और ना बोझ उठाएगी वाज़िरतुन कोई भी बोझ उठाने वाली, विज़रा उखरा बोझ किसी दूसरी जान का। व इन तादो, और अगर वो पुकारेगी मुश्किलतुन बोझ डाली गई जान, इला हिमलेहा तरफ अपने बोझ की, अगर गुनाहों का बोझ उठाने वाली जो जान जो है वो बोझ उठाएगी और लोगों से किसी से कहेगी कि मेरा बोझ उठा लो, तो ला युहमल नहीं उठाया जाएगा वो बोझ मिन हो उसकी तरफ से शयन कुछ भी। वलाउ काना ज़ा कुर्बा, अगर से हुआ वो कराबत वाला। बाप जो है बेटे का बोझ नहीं उठाएगा, बेटा माँ या बाप का गुनाहों के बोझ नहीं उठाएंगे। इन्नमा बेशक तुनज़िर, आप डराते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ीना, उन लोगों को यख्शौन जो डरते हैं रब्बहुम अपने रब से बिलग़ैब छुप कर। हकीकी डर ये है कि इंसान छुप कर भी बुराई ना करे, छुप कर भी गुनाह ना करे। हकीकी जो है ये खौफ और डर ये है। फरमाया वह अकामुस्सलाता, और वो कायम करते हैं हकीकी नमाज, नबी अलैहिस्सलाम वाली नमाज पढ़ते हैं। ऐसे लोगों को ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप डरा सकते हैं अपने कुरान के ज़रिए, और जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ ही नहीं है, वो अलानिया जो है लूट मार कर रहे हैं कौम की, वो अलानिया कौम के साथ जुल्म कर रहे हैं, सूदी कर्ज़ों के ज़रिए, टैक्सों के ज़रिए, महंगाई के ज़रिए, लूट मार के ज़रिए, रब के आसमानी दीन की दुश्मनी के ज़रिए जो है अलानिया जो है वो सब कुछ कर रहे हैं। इनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आप नहीं डरा सकते। वमन तज़क्का, जो शख्स पाक हो गया गुनाहों से, कुफ्र और शिरक से, जुल्म सितम से जो पाक हो गया, फ़इन्नमा यतज़क्का, पस बेशक वो पाक होता है लिनफ़्सिही, वास्ते अपनी जान के। व इलल्लाह, और तरफ अल्लाह ताला की अलमसीर, हकीकी लौटना है। वमा यस्तविल आमा, और नहीं बराबर हो सकते तमाम अंधे, वल बसीर, और तमाम देखने वाले, वलज़ुलुमात, और नहीं बराबर हो सकते तमाम अंधेरे, वलन नूर, और ना बराबर हो सकते हैं तमाम नूर, वलज़िल्लो, और नहीं बराबर हो सकते साए, तमाम साए, वल हरूरो, और तमाम धूप। साया और धूप जो है वो आपस में बराबर नहीं हो सकते। वमा यस्तविल अहया, और नहीं बराबर हो सकते तमाम जिंदा, वलल अमवात, और तमाम मुर्दे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला युस्मे, वो सुना देता है, मैं ये शाओ जिसको वो चाहता है। वमा अंता, नहीं है आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमुस्मिन, सुनाने वाले मन उन लोगों को फिल कबूर जो भी तमाम कब्रों के हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कब्रों वालों को अपनी कोई बात नहीं सुना सकते। अल्लाह जिसको चाहे सुना दे, आप कब्रों वालों को बात नहीं सुना सकते। ये अल्लाह ताला कह रहा है, कोई वहाबी नहीं कह रहा है, ये अल्लाह ताला कह रहा है। इन अनता, नहीं है आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ीर, मगर आप डराने वाले हैं। इन्ना, बेशक हमने अरसलना का भेजा हमने आपको बिलहक़ के साथ, हकीकी सच के। ये अल्लाह का आसमानी कुरान, इसकी आसमानी तफसीर, ahsan तफसीर, 19वां पारा, पहला पारा, आयत नंबर 33, पहला रुकू। आसमानी तफसीर जो है वो भी हक़ है। हक़ देकर हमने आपको भेजा, बशीरन, खुशखबरी देने के लिए, व नज़ीरन, और डराने वाला बनाकर, खुशखबरी देने वाला बनाकर और डराने वाला बनाकर। व इन मिन उम्मतिन, और नहीं है कोई भी उम्मत, नहीं है उम्मतों में से कोई उम्मत, यानी कोई भी उम्मत नहीं है, इल्ला मगर खला गुज़र गया, फ़ीहा, बीच उन उम्मतों के नज़ीर, डराने वाला। हर उम्मत के अंदर अल्लाह ताला ने उनको कुफ्र और शिरक से डराने के लिए
اپنا پیغمبر بھیجا، وہیں یکذبوک، اور اگر وہ جھٹلا دیں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد کذب، واپس ہے کہ جھٹلا دیا تھا الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسلہم، پیغمبر ان کے، بالبینات، ساتھ حقیقی روشن دلیلوں کے، وبالزبر، اور ساتھ چھوٹی کتابوں کے، صحیفوں کے، وبالکتاب، اور ساتھ بڑی کتابوں کے، المنیر، حقیقی روشنی کرنے والوں کی، والی کے، ثم اخذت، پھر پکڑ لیا میں نے، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے میری آسمانی کتابوں کا، دین کا انکار کر دیا، میرے پیغمبر کا انکار کر دیا، میں نے پھر ان کو اپنے عذاب کے ذریعے پکڑ لیا، فکیف کان نکیری، پس کس طرح ہوا پھر عذاب میرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔